اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 57 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 58 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا ان بے شک اللہ یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تؤدوا تم پہنچا دو الامانات امانتیں الی اہلہا الی طرف اہل والے وہ یعنی امانت جنہوں نے امانت دی ہے، امانت والے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب حکم فیصلہ کرو جب تم فیصلہ کرنے لگو بین الناس درمیان ناس لوگوں کے ان تحکموا تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ ان بے شک اللہ نے اما بہت ہی اچھی یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی بے سے ہی اس سے ان بے شک اللہ کان ہے سمیعا بصیرا سمیعا سننے والا بصیرا دیکھنے والا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ادا کر دو، امانتیں پہنچا دو الی اہلہا امانت والوں کو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو ان تحکموا بالعدل تو تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ نے اما یعظکم بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس سے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ آیت ہے امانت، عدل اور انصاف قائم کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرے تو اس کی امانت ادا کر، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس سے خیانت مت کر۔ آیت کے الفاظ وسیع المعنی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ، اور بندوں کے آپس کے کل حقوق بھی شامل ہیں، جیسے امانت دار کا حق اسے دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگوں والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے دلوایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن امانت نہیں مٹنے لگی۔ کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوا تو اسے بھی قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کر۔ وہ جواب دے گا کہ دنیا تو اب ہے نہیں، میں کہاں سے اسے ادا کروں؟ فرماتے ہیں پھر وہ چیز اسے جہنم کی تہہ میں نظر آئے گی اور کہا جائے گا کہ جا اسے لے آ۔ وہ اسے اپنے کندھے پر لاد کر لے چلے گا، لیکن وہ گر پڑے گی، وہ پھر اسے لینے جائے گا، پھر بس اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ دیکھیے وہ شہید ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے، پھر بھی حضرت زازان اس روایت کو سن کر حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی نے سچ کہا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک و بد کے لیے یہی حکم ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ سب امانت ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عورت اپنی شرمگاہ کی امانت دار ہے۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو معاملات تیرے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ہوں وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلطان عید والے دن عورتوں کو خطبہ سنائے۔ اس آیت کا شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کعبہ کی کنجی بردار تھے بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینا چاہی۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا۔ آپ نے 3 بار طلب کی۔ حضرت عثمان نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر گئے، وہاں جتنے بت اور تصویریں تھیں سب توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا علیہ السلام، جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ کو ان تیروں سے کیا سروکار۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر ان کے نام و نشان مٹا کر آپ باہر آئے۔ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی ہوں۔ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جوں کا توں باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو یہاں پر حضرت علی کا نام لکھا ہے، لیکن حضرت عباس نے آگے بڑھ کر کہا حضور چابی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجاں ہو جائے، لیکن آپ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبہ کے اندر سے نکال کر آپ نے کعبہ کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور اوروں سے کہہ دیا کہ تمام قبلہ یہی ہے۔ پھر آپ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی وہ چند پھیرے تھے جو حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی اور فرمایا آج کا دن وفا کا، نیکی کا اور سلوک کا دن ہے۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے جب خالد بن ولید اور عمر بن عاص بھی مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چچا عثمان بن طلحہ احد کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا جھنڈا بردار تھا اور وہیں بحالت کفر میں مارا گیا تھا۔ الغرض مشہور تو یہی ہے کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب خواہ اس بارے میں نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، بہر صورت اس کا حکم عام ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ کا قول ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کی امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ فیصلے عدل کے ساتھ کرو۔ حاکموں کو احکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے کہ کسی حالت میں عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، جب ظلم کرتا ہے تو اسے اسی کی طرف سونپ دیتا ہے۔
ایک اثر میں ہے کہ ایک دن کا عدل 40 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ ادائیگی امانات کا اور عدل و انصاف کا حکم اور اسی طرح شریعت کے تمام احکام اور تمام ممنوعات تمہارے لیے بہترین اور نافع چیزیں ہیں جن کا امر پروردگار نے تمہیں دیا ہے۔ اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے آخری الفاظ پڑھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنے کان میں رکھا اور شہادت کی انگلی اپنی آنکھ پر رکھی، یعنی اشارے سے سننا دیکھنا، کان اور آنکھ پر انگلی رکھ کر بتایا۔ فرمایا میں نے اسی طرح پڑھتے اور کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو زکریہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے استاد مزری رحمۃ اللہ نے بھی اسی طرح پڑھ کر اشارہ کر کے ہمیں بتایا، اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اپنے داہنی آنکھ پر اور دائیں آنکھ پر اور رکھا اور اس کے پاس کی انگلی اپنے داہنے کان پر رکھی۔ ابن ابی حاتم میں ہے یہ حدیث اسی طرح ہے، امام ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے اسی طرح، اور امام ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی حدیث جو ہر راوی اسی طریقے سے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی عمل فرمایا ہو، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو کان پر رکھا اور اسی ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آنکھ پر رکھ کر اشارہ فرمایا، اور پھر جو راوی بھی اس کو روایت کرتا ہوا آتا ہے وہ اسی طرح سے بیان کرتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث مسلسل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔